مسند احمد کی روایت ہے، حضرت قرہ مزنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آتے تھے، اور وہ جب بھی آتے تھے تو اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آتے تھے۔ مدینے سے کچھ دور ان کی رہائش تھی، جب بھی آئیں تو بیٹا ساتھ آتا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ویسے ہی پوچھ لیا کہ لگتا ہے اس بچے سے آپ کی بڑی محبت، لگتا ہے اس بچے سے آپ کو بڑی محبت۔ عرض کیا یا رسول اللہ، حد سے زیادہ مجھے اس بچے سے لگاؤ ہے۔ پھر دیکھا کچھ عرصے کے بعد کہ وہ بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ اکیلے ہی آ رہے ہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان سے نہیں بلکہ ایک دوسرے صحابی سے پوچھا کہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے آتے تھے، ابھی وہ ان کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو پیار سے بلایا، اپنے پاس بٹھایا، پوچھا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہ پوچھنا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے اور رونے لگے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا بیٹا ضائع نہیں ہوا، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ کل تیرا بیٹا جنت کے ہر دروازے پر تیرا انتظار کرتا ہوا نظر آئے کہ تو جس دروازے سے داخل ہو تو اپنے بیٹے کو وہاں موجود پائے، اور وہ اپنے رب سے کہے کہ میرے رب، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے ساتھ میرے ابا داخل نہ ہوں۔ بڑے خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ، یعنی آخرت میں وہ میرا بیٹا میرا ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش رد نہیں ہوگی؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو دوسرے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ فضیلت خاص انہی کے لیے ہے یا ہر ایک کے لیے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف ان کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ لہذا ایک مسلمان پہ کوئی بھی غم آتا ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی بیٹا بظاہر یوں ہوتا ہے، جب انتقال ہوتا ہے ہم سے کہتا ہے ہم سے ہمارا بیٹا چھین لیا، قدرت نے چھین لی۔ یہ چھینا نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کے لیے ایسا ذخیرہ بنا ہے، ایسا سفارشی بنا ہے جس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور یہ وعدہ کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی خیر خلق اللہ رب العالمین، ان شاء اللہ جبان الفند والقرص اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين۔